اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے چند نکات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، انسان کوئی بھی عمل انجام دینا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چند آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا جائے تاکہ اسے وہ ثمرات اور نتائج حاصل ہو سکیں۔ انسان کوئی بھی عبادت انجام دینا چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، ان تمام چیزوں میں انسان کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنے اعمال میں مخلص ہونا انتہائی ضروری ہے، یا بلکہ یوں کہا جائے کہ ان تمام اعمال کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے۔ نبی اکرم اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت ورحمت والمغفرہ، کہ اے لوگو، پروردگار عالم کا وہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ہم اور آپ کو اپنی ضیافت کی طرف دعوت دی ہے، اور اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل، اور اس مہینے کی راتیں اور اس مہینے کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت تمام باقی مہینوں کی ساعت سے افضل ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ مُسْتَجَابٌ، کہ جس میں ہر عمل اور ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسان کو وہ فضیلت دی ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ عِبَادَةٌ، کہ اس مہینے میں ہمارا سانس لینا تسبیح اور ہمارا سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن بشرطها وشروطها، کہ چند شروط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس میں ہم پروردگار عالم کی کوئی معاصی نہ کریں، کوئی گناہ پر عمل نہ کریں، بلکہ پروردگار عالم کے اوامر اور احکام پہ ہم پیرا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا، وَجَعَلَ فِيهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کو قرار دیا، اور وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ، کہ شقی ترین شخص وہ ہے جو اس مغفرت اور رحمت اور برکتوں والے مہینے میں پروردگار عالم سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ فقط بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک وبصرک، کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے تمام اعضاء و جوارح محرمات سے اور ان احکام پہ عمل کریں آپ کہ جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال سے دوری اختیار کریں، اجتناب کریں کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے کی میں عبادت کو کما حقہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔